آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حکیم بھی ہیں، آپ کے پاس کافی معجون ہیں، تو کوئی ایسا معجون عمران خان کو دے دیں تاکہ وہ ملک کو غیر مستحکم نہ کریں، انتشار نہ پیدا کریں. دیکھیں وہ معجون جو ہے وہ میں نے 25 مئی کو جب یہ اسلام آباد سے ناکام ہو کے لوٹے تھے تو میں نے وہ نسخہ جو ہے وہ کیبنٹ میں پیش کیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ نسخہ اگر اس کو دے دیا جائے تو اسے مکمل شفا یابی ہو جائے گی. لیکن اب افسوس ہے کہ کیبنٹ نے وہ بات میری نہیں تسلیم کی. تو اب جو ہے اب بھی جو ہے وہ 26 نومبر کو اس کے اوپر جو نسخہ معجون استعمال ہوا وہ کامیاب رہا ہے. اب یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو معاملہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ 2 مہینے ہو گئے اس کو آرام ہی نہیں آ رہا. یار 2 مہینوں میں تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا فریکچر ہو تو وہ آدمی صحیح ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ 2 مہینوں میں اس کا جو ہے وہ اس کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہا. تو اور اس کے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کسی اور کو مقرر کرے کہ اس کی نگرانی میں الیکشن میں کیا رولز جی رولز میں یہ چیز موجود ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ عدالتوں کے عدالت عظمیٰ بھی اور عدالت عالیہ بھی جو ہے یہ فیصلے کر چکی ہیں. اور اس کی میں تازہ ترین مثال جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے دوں گا کہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا الیکشن تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ اہتمام کیا تھا. رانا صاحب سوال یہ ہے جی کہ 100 بہت سارے آپ کے سیاسی معاذرائی میں نقصان عوام کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. وفاق صوبے کو بلیم کرتی ہے, صوبہ وفاق کو بلیم کرتا ہے. صوبہ کہتا ہے جی 172 کروڑ روپے انہوں نے ہمارے نہیں دیے, گندم بر وقت نہیں آئی ہے. کیا اب تمام فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہوں گے؟ یہ پارلیمان کی کوئی وقت نہیں ہے جی؟ دیکھیں وقت تو پارلیمان کی ہی ہے, لیکن ایک جماعت اور ایک شخص جو اس ملک کی سیاست کے اوپر مسلط کر دیا گیا, وہ آدمی جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو اور اس ملک کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے. وہ آدمی جو ہے وہ سیاست, اس کی سیاست یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں. وہ پچھلے 7 ماہ سے ملک کو عدم استحکام سے 2-4 کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کبھی لانگ مارچ کرتا ہے, وہ کبھی ریلیز کرتا ہے, کبھی جلسے شروع کر دیتا ہے. یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو. کیونکہ اگر اس یعنی اپنے گھٹیا ایجنڈے میں ملک دشمن ایجنڈا تھا وہ کہ جی میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, میں اسلام آباد کو سیز کروں گا, میں وہاں سے اٹھوں گا نہیں, میں لوگوں کا سمندر لے کے آؤں گا. اور وہ پھر اس نے کوشش کی اور 26 تاریخ کو جب اس کے پاس عوامی سمندر نہ آ سکا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اسے شرم آنی چاہیے تھی اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تھا. اس نے آگے سے اب یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا. اگر اسمبلیاں توڑنا تھا تو پھر اس سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اور پھر اس دن بھی اگر توڑنی ہے آپ نے توڑ دیں. لیکن نہیں, وہ اس معاملے کو یعنی انسرٹینٹی کو, عدم استحکام کو جو ہے وہ اس نے پرولونگ کیا. پھر ایک دن مہینے بعد بیٹھ گیا, ایک طرف ایک چیف منسٹر, دوسری طرف دوسرا چیف منسٹر, میں جی اب فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑوں گا. وہ بھائی اگر اس دن توڑنی ہے تو کہتا کہ جی یہ دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے مجھے ایڈوائز دی ہیں, یہ میں بھیج رہا ہوں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. وہ اسمبلیاں توڑنا بھی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے, تاکہ معاشی طور پہ جو ہے وہ استحکام نہ پا سکے. اور وہ ڈیفالٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ آدمی پچھلے 2 مہینے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے, پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ. رانا صاحب آپ کی تقریر کا بڑا مشہور جملہ ہے, ماڈل ٹون میں آپ نے کی تھی, جو سردار ہوگا وہی سردار ہوگا. تو جس طرح جنرل باجوہ کو ہر کوئی ان کے کرٹیسائز کر رہا ہے, یہ بتائیں عمران خان کو کرش کرنے کا کریڈٹ نواز شریف کو آپ دیتے ہیں یا جنرل باجوہ کو؟ نہیں دیکھیں, یہ کرش کرنے والی بات ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے پہ, معاملات کو سلجھانے پہ اور سیاست کو سیاسی طریقے سے کرنے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور ہم تو اس کی ایسی گفتگو جو کہ یعنی بڑی ہی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے, اس کا ہمیں بڑی مجبوری میں کبھی جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر بھی لوگوں کا کمپلشن ہوتا ہے.
ہمارے ورکرز کا کمپلشن ہوتا ہے, ہمیں بات کا جواب دینا پڑتا ہے, ورنہ یہ کرش کی سیاست ہماری سیاست نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ رانا صاحب پہلے آپ کریں پھر اس کے بعد. جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس وقت نہیں, کسی بندے نے کسی پارلیمانی پارٹی میں کسی نے جو ہے وہ اپنا تحفظات کا اظہار نہیں کیا. اور حمزہ شہباز شریف صاحب وہ اپنی والدہ کے علاج کے سلسلے میں امریکہ میں موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ رشتے جو ہیں وہ بڑے احترام کے رشتے ہوتے ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ ان رشتوں کی بڑی قدر کرتا ہے. لیکن شریف فیملی میں کچھ یہ چیزیں جو ہیں وہ بدرجہ اتم ہیں, تو اگر اپنی والدہ کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا اچھا عمل ہے, اور اس عمل سے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بہتری دے گا. جی, اگر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے اور پی ٹی آئی اجتماعی استعفوں کی طرف جاتی ہے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اجتماعی استعفوں کی طرف جاتی ہے تو ضمنی الیکشن ہوں گے. یہ میری بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اجتماعی طور پہ استعفوں کے متعلق قومی اسمبلی میں جائیں گے یا صوبائی اسمبلی میں جائیں گے تو ضمنی الیکشن ہوں گے, اور اس میں کوئی کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو اس قوم کے ساتھ یا اس صوبے کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے نا 3 ماہ میں, بلکہ انہوں نے کیا کیا, ان کے بیٹے نے کیا ہے, مونس الہی صاحب نے کیا ہے, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے ان معاملات کا جو 3 ماہ میں ہوئے ہیں اس کا یہ کسی فورم پہ یہ جواب دے سکے. یعنی ایسی جی پنجاب اسمبلی میں آج 21 بل پیش ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد کافی زیادہ تھی آج ایوان میں, تو کیوں زیادہ وہ جو ہے دکھایا نہیں؟ دیکھیں, ہم تو آج اسمبلی میں صرف اس لیے موجود تھے کہ اگر وہ 2 چیزیں, اگر وہ ممبر پریزنٹ سے ووٹ لینے کی کوشش کریں تو ہماری تعداد وہاں پہ موجود ہونی چاہیے, جبکہ آئینی طور پہ یہ درست نہیں ہے. آئینی طور پہ میجورٹی کا ووٹ جو ہے اس کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا. اور دوسرا ہمارا یہ, اگر ان کے پاس 186 آج ہو جاتے تو یہ 21 جو بل پاس کیے ہیں نا, یہ اتنا لمبا اسی لیے انہوں نے کیا ہے کہ جو بھی ان کے بندے کوئی 12-13 کم ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے, اگر وہ نہیں آ سکے تو اب دوبارہ کل کوشش کریں گے, بنا دوبارہ اجلاس بنانے کا نہیں بنتا. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حکیم بھی ہیں, آپ کے پاس کافی معجون ہیں, تو کوئی ایسا معجون عمران خان کو دے دیں تاکہ وہ ملک کو غیر مستحکم نہ کریں, انتشار نہ پیدا کریں. دیکھیں, وہ معجون جو ہے وہ میں نے 25 مئی کو جب یہ اسلام آباد سے ناکام ہو کے لوٹے تھے تو میں نے وہ نسخہ جو ہے وہ کیبنٹ میں پیش کیا تھا, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ نسخہ اگر اس کو دے دیا جائے تو اسے مکمل شفا یابی ہو جائے گی. لیکن اب افسوس ہے کہ کیبنٹ نے وہ بات میری نہیں تسلیم کی, تو اب جو ہے اب بھی جو ہے وہ 26 نومبر کو اس کے اوپر جو نسخہ معجون استعمال ہوا وہ کامیاب رہا ہے. اب یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو معاملہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے, اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہوئی, وہ ابھی بھی مصروف ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں, ان کے بندوں کو فون کیے جا رہے ہیں, پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا کردار ہے ان میں. دیکھیں, عمران خان صاحب کے پاس یا ان کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اس وقت ہوگی جب وہ ان کی حمایت کرے گی, ورنہ ادروائز وہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ غدار ہے, نیوٹرل ہے, جانور ہے. وہ ان کا ایک ہی ہے کہ جی آپس میں لڑ رہی ہیں, سچویشن ورس ہوتی جا رہی ہے عوام کے لیے. پنجاب جو ہے ترجمہ لینے کو تیار نہیں ہے, وفاق اپنا. یہ آپ کا کہنا کہ ہم دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. عمران خان ساری سیاسی جماعتوں سے لڑ رہا ہے, وہ کیو لیگ سے بھی لڑ رہا ہے. آج کا اجلاس جو ہے وہ اس نے زبردستی اس لیے بلوایا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. کیو لیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جی عدالت کے فیصلے کے بعد لیں گے. ایک آدمی تمام سیاسی جماعتوں سے لڑ رہا ہے,
اپنی جماعت سے لڑ رہا ہے، پوری قوم سے لڑ رہا ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ یہ آدمی اگر اس کا قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کا سد باب نہ کیا، میری بات یہ نوٹ کر لیں، یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، گوجرانوالہ عدالت نے آج سیالکوٹ کے واقعے پر پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے تمام مکلفٹ جتنے بھی زخمی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ گولیاں جالی ہیں، نقلی ہیں، تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو حکومت کا کیا رول ہے؟ وزیر آباد والے واقعے جی وزیر آباد نہیں، وزیر آباد والا نہیں، وزیر آباد والا جو واقعہ ہے وہ جعلی نہیں ہے۔ نوید بشیر اصل ملزم ہے، وہ بندہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اور سیلف موٹیویٹڈ تھا۔ اس کے فون سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ کرنا کہ ہی واز سیلف موٹیویٹڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ چودھری احسن اقبال کو جس نے فائر مارا تھا اس کے پیچھے کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے پوری جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا، اپنا خواجہ آصف کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ لوگ ایسے لوگ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ اس آدمی نے واقعی وہاں پہ فائر کیا ہے، وہ فائر جو ہیں وہ اس کے پسٹل سے، اب پسٹل سے فائر 7-8 ہی نکل سکتے ہیں نا، ٹوٹل 9 اپنا جو ہے وہ میگزین میں جو ہے وہ بلٹ سے، تو اب وہ 9 جو ہے وہ یہاں پہ کسی کو 14 لگے ہیں، کسی کو 8 لگے ہیں، کسی کے کپڑوں سے 4 برآمد ہوئے ہیں۔ بھئی اتنی گولیاں جو ہے وہ کس طرح سے ہو گئی ہیں؟ تو وہ سارا جو ہے وہ انہوں نے جعلی طور پہ بنایا ہے، اور عمران خان صاحب کے بھی ایک جو ہے سپلٹر یا چھرا جو ہے وہ لگا ہے، اور اس کو انہوں نے 4 میں تبدیل کیا، اور بعد میں آپ مجھے دیکھیں اس کا فراڈ دیکھیں آپ، وہ 2 مہینے ہو گئے اس کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ یار 2 مہینوں میں تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا فریکچر ہو تو وہ آدمی صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ 2 مہینوں میں اس کا جو ہے وہ اس کا زخم بھی ٹھیک ہو رہا، تو اور اس کو اس واقعے کو ابہام میں ڈالنے کے لیے تاکہ اس کا وہ ڈیڈ اینڈ ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے، وہ 2 ملزم اور شامل کر رہے ہیں تاکہ نہ وہ ملیں اور نہ یہ قصہ جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ جو اس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں یا جو اس قسم کی JIT بنا کے رپورٹیں لا رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ جعلی ہیں، واقعہ تو ہوا ہے۔ یہ اب لاسٹ کویسچن، فواد چودھری آج کل بڑی تعریفیں کر رہے ہیں مریم نواز کی، مستقبل میں اگر تحریک انصاف والوں نے رابطہ کیا تو نون لیگ لے گی ان کو؟ فواد چودھری کو لیں گے؟ یہ تو ان کے رابطہ کرنے پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک بات کہوں کہ جو لوگ کو پولیٹیکلی کوئی تھوڑی بہت سینس رکھتے ہیں، یا جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی رہی ہے جب ان کی گورنمنٹ بھی تھی اور جب اب وہ اپوزیشن میں بھی ہیں، تو ان میں جو ہے وہ پرویز خٹک اور فواد چودھری جو ہے وہ باقیوں سے یا دوسرے معاملات میں وہ بہتر ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ ان کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا پاگل کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یہ ادھر بول